جاتی ہیں۔ فرائض کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ چاشت کی نماز ہو، اشراق کی نماز ہو، یا جو دیگر سنتیں فرض نمازوں سے پہلے یا بعد سنن رواتب جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہوں، یا پھر رات کی جو نفلی نمازیں ہیں وہ ہوں، ان سب میں اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رات کی جو نفلی نماز ہے وہ دن کی نفلی نماز سے کہیں زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ رات میں پڑھی جانے والی نفلی نماز دن میں پڑھی جانے والی نفلی نماز سے افضل ہے، اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یہ رات کی نماز ہے جو رات میں پڑھی جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت عمرو بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے اقرب ما یکون الرب من العبد، اقرب ما یکون الرب من العبد۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری پہر میں۔ ایک حدیث جو مشہور اس حوالے سے آپ نے پڑھی ہوگی، جانتے ہوں گے، اقرب ما یکون العبد من ربی، بندہ اپنے رب سے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اور رب اپنے بندے سے کب قریب ہوتا ہے؟ فی جوف آخر اللیل، رات کے آخری پہر میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد راوی حدیث عمرو بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرِ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، اگر تم اس وقت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو تو ضرور ایسا کرو۔ یعنی یہ وقت انتہائی اہم وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں اللہ رب العالمین کا ذکر یہ سب سے افضل ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین اپنے بندے سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رجل من امتی یقوم من اللیل یعالج نفسه الى الطہور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص جو رات میں اٹھتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، اس حال میں کہ اس کے اوپر شیطان کی چند گرہیں ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان رات میں سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر گرہ لگاتا ہے، ایک روایت میں کہ 3 گرہ لگاتا ہے، اور بعض روایت میں کہ 4 گرہ لگاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں 4 کا تذکرہ ہے۔ تو جب ایک انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر گرہ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے سو جا، ابھی تو رات بہت باقی ہے، اور پھر وہ انسان کو بہلا پھسلا کر سلا دیتا ہے۔ دیکھیے حدیث تہجد کے تعلق سے کیا بتا رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا ایک شخص جو رات میں اٹھتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، اس حال میں کہ اس کے اوپر چند گرہیں ہوتی ہیں، چنانچہ جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے وضو بنانے کے لیے جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اپنا چہرہ دھلتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ اپنے پیر دھلتا ہے وضو کرتے وقت تو اس کی چوتھی اور آخری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ، ایسے شخص کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب اور پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا الی عبدی ھذا، دیکھو میرے اس بندے کی طرف، یعالج نفسہ، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے، رات میں اٹھا ہے، وضو بنایا
رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے گواہ رہو یہ جو بھی مانگے گا میں اسے دوں گا، یہ جو بھی مانگے گا میں اسے دوں گا۔ سوچیں آپ، تصور کریں کہ یہ روایت کتنا بڑا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے رکھتی ہے کہ ایک شخص جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو رب العالمین اس کے تہجد کی گواہی اور اس کے اس عمل کی خوبصورتی کو فرشتوں کی مجلس میں پیش کرتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو بھی مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو بھی مانگے گا اس کو دوں گا۔ 2 بار اللہ رب العالمین اس طرح یہ بات بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت اس حوالے سے آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، آتا ہے وہ کب؟ جب رات کا پہلا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے۔ رات کا پہلا 1/3 حصہ جب گزر جاتا ہے تو رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، رات کی تاریکی ہے، سب اپنے اپنے بستروں میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ من ذا الذی یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کے مطابق اس کو دوں؟ من ذا الذی یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اس کو معاف کروں؟ فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر، اللہ رب العالمین اسی حالت میں رہتا ہے، یہ اعلان کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر روشن ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان کرتا رہتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس حدیث مبارکہ میں کتنی اہم بات بتائی گئی کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے، نزول کرتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو دوں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا ہے میں اس کے سوال کے مطابق اس کو عطا کروں۔ اور پھر اللہ رب العالمین ایسے موقع سے جو لوگ بھی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان کو وہ عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاه ایاہ وذلك كل لیلہ، کہ ہر رات ایک گھڑی اللہ رب العالمین نے ایسی رکھی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں جو بھی اللہ سے مانگے، چاہے دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ ہر رات ایسا ہوتا ہے، اور ہر رات اللہ رب العالمین اس طرح کے بندوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کے سوالات کے حساب سے عطا کرتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من صلی فی لیلۃ ب100 آیہ، جو شخص رات میں تہجد کی نماز پڑھے 100 آیتوں سے، یعنی وہ قیام کرتے وقت 100 آیتیں پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین، اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، وہ غافل نہیں ہے۔ حدیث کا اگر مفہوم مخالف دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص رات میں قیام نہ کرے، یہ 100 آیتیں سب سے کم آیتیں ہیں، ورنہ 200 1000 تک کی روایتیں موجود ہیں کہ جو 200 آیتوں کے ذریعہ قیام کرتے ہیں ان کو فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، مخلصین میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں کے ذریعہ روزانہ قیام کرتے ہیں ان کو مقدرین میں لکھا جاتا ہے، یعنی وہ ثواب کے خزانے گویا کی جمع کر رہے ہیں۔ تو 100 یہ سب سے کم درجہ ہے کہ جو شخص 100 آیتوں کے ذریعہ تہجد کی نماز پڑھ لے اس کو غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ اگر وہ 100 آیتوں کے ذریعہ تہجد کی نماز نہ پڑھے تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اسے غافلین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو اس حدیث کا اگر مفہوم مخالف حجت مان لیا جائے اور حجت قرار پا
تو ہم سب غافلین میں. اللہ تعالی ہم سب کو غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایک رات میں 100 آیتوں کی ذریعہ قیام کرے اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا، اور جو ایک رات میں 200 آیتوں کی ذریعہ قیام کر لے اسے قانتین اور مخلصین میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ایسا بندہ اللہ کا فرما بردار ہے، مخلص ہے، اس کے اخلاص پایا جاتا ہے. اسی طرح تہجد کی فضیلت سے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول، یہ اثر، یہ موقوف روایت ہے جو معجم طبرانی کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنو ان اللہ عز وجل یضحک الی رجلین، اللہ تعالی دو بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے، دو بندوں کی عمل پر اسے ہنسی آتی ہے، خوش ہوتا ہے رب العالمین. کون ہیں وہ دو بندے؟ رجل قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ ودثارہ، ایک وہ شخص جو رات میں، ٹھنڈی رات میں، سردیوں کی رات میں اپنے بستر سے، اپنے لحاف سے، اپنے کمبل سے، اپنی چادر سے اٹھتا ہے، فتوضأ، وضو کرتا ہے، ثم قام الى صلاة، پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اس نماز سے مراد تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کے لیے وہ اٹھتا ہے ٹھنڈی رات میں، گرم بستر سے، لحاف سے اٹھتا ہے، وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے خوش ہو کر، انداز دیکھیں آپ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے مَا حَمَلَ عَبْدِي هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ، یہ میرا بندہ جو یہ نفلی عبادت کر رہا ہے، یہ جو رات میں نماز پڑھ رہا ہے، میرے اس بندے کو اس عبادت پر کس نے ابھارا؟ ایسی کون سی چیز ہے جس نے اس کے اندر یہ جوش بھر دیا کہ یہ رات میں، ٹھنڈی رات میں اپنے بستر سے اٹھ کے قیام کر رہا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، رجاء ما عندک، یقیناً تیرا یہ بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے، رات کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس امید میں کہ تیرے پاس جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں اسے حاصل ہو جائیں، وشفقۃ مما عندک، اور تیرے پاس جو عذاب ہے اس عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ کھڑا ہے کہ اس عذاب سے بچ جائے. فیقول فإنی قد اعطیتہ ما رجاء وامنتہ مما خاف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سنو، گواہ رہنا تم، اس بندے نے جس امید سے رات کی یہ نماز پڑھی ہے میں نے اس کی یہ امید پوری کر دی، اور جس ڈر سے یہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اس ڈر سے میں نے اسے مامون کر دیا، عذاب سے محفوظ کر دیا. سوچیں کتنی فضیلت کی بات ہے کہ رات میں انسان تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں اسے مل جائیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ایسا شخص مامون اور محفوظ ہو جائے. یہ تو چند حدیث ہے تہجد کی فضیلت سے متعلق. چونکہ موضوع ہے نماز تہجد، فضائل و برکات، کتاب و سنت اور واقعات سلف کی روشنی میں، تو ابھی تک آپ نے نماز تہجد کے بارے میں جانا، اس کی فضیلتیں قرآن کی روشنی میں، اس کی فضیلتیں حدیث کی روشنی میں. اب آئیے تہجد کی برکات کیا ہیں، اس کو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں. برکات کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ پہلے یہ سمجھیں کہ برکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ برکت انسان کے مال میں ہو. عام طور سے یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے، لوگ سمجھتے ہیں کہ برکت صرف مال میں ہوتی ہے. ایسا معروف اور مشہور ہے کہ برکت صرف مال میں ہوتی ہے، ایسی بات نہیں. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ برکت یہ مال میں محصور نہیں ہے، بلکہ برکت وقت میں، عمر میں، علم میں، اولاد میں، لوگوں سے تعلقات میں اور دیگر چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے. ہر چیز میں اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے جب انسان برکت کو حاصل کرنے والے اعمال کرتا ہے. جیسا کہ ایک روایت آپ مشہور حدیث سے جانتے ہوں گے، موضوع سے تھوڑا ہٹ کے ہے لیکن برکت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے اس روایت کو ذکر کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، اس کی عمر بڑھائی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے.
یہاں پر وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، عمر جو بڑھانے کی بات کہی گئی ہے، محدثین نے اس حدیث کی جہاں 3 تفسیریں کی ہیں، ان 3 تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت دے دی جاتی ہے کہ جو کام ایک انسان 30 سال میں کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ کام 15 سال میں کر لیتا ہے۔ برکت اس کی عمر میں، اس کے اوقات میں، اس کے مطالعے میں، اس کے علم میں اور ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین برکت دے دیتا ہے۔ اس کی عمر میں اضافے کا ایک مطلب جو محدثین نے بتایا وہ یہ کہ اس کی عمر میں برکت دے دی جاتی ہے، وقت میں برکت دے دی جاتی ہے۔ تو برکت کا معنی صرف یہ نہیں کہ مال میں برکت مال میں بھی ہوتی ہے اور بھی دیگر چیزوں میں ہوتی۔ آئیے اب تہجد کی جو برکات ہیں وہ ہم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ جو مشہور سورہ ہے قرآن مجید کی، ہر ہفتے ہم اور آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ آپ سوچیں گے یہ کہاں برکت، اس آیت میں کہاں برکت کا تذکرہ ہے؟ دیکھیے مفسرین نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا، پہلے اس کا ترجمہ آپ دیکھیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کی تعریف کی گئی اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پہلو، ان کے جسم بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اپنے رب کو پکارتے، اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں کی امید اور لالچ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے بیان کیا کہ تہجد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں دیا ہے، جو رزق انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ رات کی نماز، تہجد کی نماز، یہ رزق میں، مال میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جب انسان تہجد پڑھے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے رزق میں برکت دی جائے گی، اس کو زیادہ سے زیادہ رزق دیا جائے گا تاکہ وہ مالی صدقات میں بھی آگے بڑھے۔ جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے رزق کو بڑھا دیتی ہیں، اس میں برکت پیدا کرتی ہیں، رزق اس کے پاس چل کے آتا ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو چیز ذکر کی ہے قیام اللیل، رات کا قیام، رات کی نماز، تہجد کی نماز، یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ وَكَثْرَةُ الْإِسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ، اور رات میں سحر کے وقت کثرت استغفار، یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ وَتَعَاهُدُ الصَّدَقَةِ، صدقہ پابندی کے ساتھ دینا، یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ وَالذِّكْرُ أَوَّلُ النَّهَارِ، دن کے ابتدا میں، شروعات میں ذکر کرنا، یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ تو 4 چیزیں جو رزق میں انسان کی برکت لاتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ذکر کی وہ یہ کہ قیام اللیل، یہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت اس حوالے سے قرآن مجید کی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایمان اور تقوی۔ اگر ایمان اور تقوی ان کے یہاں ہو تو آسمان سے، زمین سے برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں۔ اس سے پہلے قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے آیت ذکر کی گئی متقین کے حوالے سے کہ جن کے یہاں تقوی ہوتا ہے، جو متقین ہوتے ہیں، وہ راتوں میں کم سوتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو لوگ راتوں میں کم سوئیں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکت عطا کرے گا۔ اور یہ برکت
جس طرح رزق میں ہوتی ہے اسی طرح وقت میں بھی ہوتی. آئیے چند مثالیں آپ کو اس حوالے سے میں دوں کہ تہجد پڑھنے سے کس طرح وقت میں برکت ہوتی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے رازدار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تفصیلی روایت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اب آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ شروع کر دی. مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے 100 آیتیں پڑھیں اور آپ رکوع کر دیں. آپ پڑھتے چلے گئے، 100 آیتیں ہو گئی، آپ پڑھتے رہے. فقلت یصلی بها فی رکعت، میرے دل میں سوچا ہو سکتا ہے کہ اس پوری ایک سورت کو آپ ایک رکعت میں پڑھیں گے، لیکن آپ پڑھتے چلے گئے. فقلت یرکع بها ثم افتتح النساء، یہ سورت پوری ختم ہو گئی، آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. فقرأها ثم افتتح آل عمران، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سورت پوری پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. غالباً ترتیب الٹ گئی ہے. سورہ آل عمران شروع کر دی، اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں یقرأ مترسلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 3 سورتیں آپ نے پڑھی 5.25 پارے تقریباً 5.25 پارے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ 5.25 پارے ایک رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے. صرف پڑھے نہیں بلکہ آگے دیکھیے اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح، جب ان صورتوں میں کوئی آیت ایسی گزرتی جہاں اللہ رب العالمین کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کا حکم ہوتا، آپ وہاں رک کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ، اور جہاں کوئی سوال کرنے کا مسئلہ ہوتا تو آپ سوال کرتے، اللہ سے مانگتے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب آپ کسی ایسی آیت سے گزرتے جو عذاب کی، جہنم کی، آخرت کی آیت ہوتی تو آپ وہاں رک کر جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے. ثم رکع، یہ 5.25 پارے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا. فجعل یقول سبحان ربی العظیم، اور پھر آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے قریب تھا، ایسا نہیں کہ بہت چھوٹا رکوع. اس کے بعد آپ جب رکوع سے اٹھے تو وہ بھی آپ کا جو رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قیام تھا وہ بھی آپ کے رکوع سے قریب تھا. اور پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ یہ آپ کے قیام کے قریب تھا، یعنی لمبا قیام، لمبا رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی لمبی دیر تک قیام، اس کے بعد لمبا سجدہ، یہ ساری چیزیں اور یہ سارا عمل صرف ایک رکعت میں. آپ تصور کریں وقت میں کس طرح اللہ رب العالمین نے برکت دی. اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ایک دن کا معمول تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کان یقوم، استمرار کے ساتھ، ماضی استمراری، کان یقوم، استمرار کے ساتھ آپ تہجد کی رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، حتی تتفطر قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا. تو یہ وقت میں ایک طریقے سے برکت کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 5.25 پارے اور بالکل آرام سے ترسیل کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، جہاں رکنا ہے وہاں رک کے تسبیح، اللہ رب العالمین سے سوال، تعبد، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر لمبے لمبے قیام، سجدے لمبے لمبے. سجدوں کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے سجدے اتنے لمبے ہوتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کرے گی. اشارہ کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کچھ حرکت کرتے تھے تب جا کے پتہ چلتا تھا کہ آپ سجدے میں. تو یہ سب وقت میں برکت کی ایک اعلیٰ مثال ہے. اسی طرح ایک اور وقت میں برکت کی مثال صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی نقل کرنے والے. ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی شخص خواب دیکھتا تو وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کی شدید خواہش تھی کہ وہ کوئی خواب دیکھیں اور اسے آ کے اللہ کے رسول سے بیان کریں. اب
اور ایک رات مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ لیا۔ کیا خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں اور پکڑ کے کہاں لے گئے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پر آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اور اس آگ کے ارد گرد مڈیر بنی ہوئی ہے جیسے کنویں کی مڈیر ہوتی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، حدیث نمبر 1122 ہے۔ تو یہ خواب دیکھا اور اس کے بعد ایک فرشتہ ہم کو پکڑا ہوا ہے، دوسرے فرشتے نے کہا لم ترا، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں۔ یہ خواب دیکھا تو خواب میں ہی انہوں نے اللہ رب العالمین سے جہنم کی، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی جہنم سے، اور اس کے بعد خواہش تھی کہ یہ خواب جا کے اللہ کے رسول سے بیان کریں گے، لیکن ہمت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اپنی بہن حضرت حفصہ بنت عمر سے کہا ذرا یہ خواب اللہ کے رسول سے بیان کر دینا، پوچھنا اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب حضرت عبداللہ بن عمر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سننے کے بعد فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو كان يصلي من اللیل، عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش یہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں۔ عبداللہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، کاش یہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر کی سگی بہن ہے، کہتی کہ جب یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی حضرت عبداللہ بن عمر نے فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس حدیث کو سننے کے بعد رات میں بہت کم سوتے تھے، رات میں بہت کم سوتے تھے، اور کتنا سوتے تھے اس کی تفسیر آپ دیکھیں۔ ان کے غلام نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر راتوں میں جاگتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا نافع، پوچھتے تھے یا نافع اسحرنا، کیا سحری کا وقت ہو گیا؟ یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا ان کے سامنے وبالاستغفار وبالاسحار هم یستغفرون، یہ آیت کریمہ تھی کہ جب سحر کا وقت ہوگا تو استغفار کریں گے۔ پوچھتے یا نافع سحری کا وقت ہوا کہ نہیں ابھی؟ فیقول لا، ابھی نہیں ہوا ہے۔ فیعاود الصلاۃ، دوبارہ پھر نماز میں مشغول ہو جاتے، پھر پوچھتے کیا سحری کا وقت ہوا؟ تو نافع ان کے غلام کہتے ہاں اب سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ اٹھتے اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے، استغفار کرتے، ویدعو، اور لمبی لمبی دعائیں کرتے، حتی یصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لیتے۔ اب سوچیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا قیام اور ساتھ میں استغفار، پھر دعائیں، اور ان کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور واقعہ موجود ہے کہ کس طرح یہ قرآن مجید کی تلاوت کے حریص ہو گئے تھے اور ان کے وقت میں کس طرح تہجد کی وجہ سے برکت آئی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں قرآن کتنے دنوں میں پڑھ لیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن ایک مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، روزانہ ایک پارہ پڑھو۔ کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی طاقت ہے، ایک مہینے سے کم میں پڑھ سکتا ہوں میں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تو 10 دن میں پڑھ لیا کرو۔ کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی طاقت ہے، یعنی 10 دن سے کم میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تو 3 دن میں پڑھا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تہجد کا اہتمام شروع کیا اور رات کی نماز کا جب اہتمام شروع کیا تو ان کے وقت میں ایسی برکت آئی کہ رات میں جب یہ تہجد پڑھا کرتے تھے تو اس میں بھی لمبا قیام، استغفار، دعائیں، اور پھر 3 دن میں مکمل قرآن مجید یہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ 3 دن میں مکمل قرآن مجید یہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ وقت میں برکت کی ایک اہم مثال ہے۔ اسی طرح ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ 7 راتوں میں مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، 7 راتوں میں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ قرآن راتوں میں جو پڑھا جاتا تھا یہ تہجد کی نمازوں میں پڑھا جاتا تھا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تہجد کا اہتمام تھا۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان رہا 7 دنوں تک۔ کتنے دنوں تک؟ 7 دنوں تک مہمان رہا۔ کیا دیکھا کہ انہوں نے، ان کی بیوی اور ان کے غلام نے باری لگا رکھی،
رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیا ہے. ایک حصے میں وہ خود نماز پڑھتے ہیں, دوسرے حصے میں ان کا غلام نماز پڑھتا ہے, تیسرے حصے میں بیوی نماز پڑھتی ہے. اور یہ باری ان کی بنی ہوئی ہے, روزانہ کا ان کا یہ معمول ہے کہ 3 لوگ ہیں, تینوں نے باری بنا لی کہ ایک ایک حصے میں اللہ رب العالمین کے لیے قیام کریں گے, نماز پڑھیں گے. یہ واقعہ ان کا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طرح آپ اگر اس کے بعد کے احوال دیکھیں, صحابہ اکرام کے بعد کا جو زمانہ ہے, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین, محدثین کا جو زمانہ ہے, اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو جو ائمہ محدثین تھے ان کے یہاں بھی تہجد کا اہتمام پایا جاتا تھا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ دن میں بھی نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے اور رات میں بھی تہجد کا اہتمام کرتے تھے. اور ان کے پاس صرف یہی ایک کام نہیں تھا, لکھنے والوں نے ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ صرف یہی ایک کام نہیں تھا, بلکہ یہ حدیثوں کو یاد بھی کرتے تھے اور حدیثوں پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع بھی کرتے تھے, اہل و عیال کے لیے ان کی روزی روٹی کا انتظام بھی کرتے تھے, پڑھتے بھی تھے, پڑھاتے بھی تھے, لوگوں کو تعلیم دیتے تھے, فتوے دیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں ایسی برکت رکھی تھی کہ رات میں یہ تہجد کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. یہ ان کی یہاں برکت تھی. ان کے تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک طالب علم آیا, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ہم طلبہ کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک طالب علم آیا, رات کو سویا وہاں پر, ان کے پاس اس نے رات گزاری. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اپنا معمول تھا تہجد کی نماز پڑھنے کا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا کیا, اس طالب علم کے لیے بھی پانی رکھ دیا کہ رات میں اٹھے گا, پانی کی ضرورت پڑے گی, وضو کر کے تہجد پڑھے گا. یہ دیکھا کہ صبح پانی ویسا کا ویسا ہی, طالب علم اٹھائی تو اس نے تہجد پڑھی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا, بئس طالب العلم لا يكون له ورد بالليل. کیا عجیب طالب علم ہے, رات میں اٹھانے تہجد پڑھی نہیں. کیا عجیب طالب علم ہے یہ کہ رات میں اس کے پاس کوئی خاص ایسا وقت نہیں کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے, ذکر کرے, اس کا ورد کرے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے گویا کہ اس طالب علم کو تہجد نہ پڑھنے پر سرزنش کی. ایک طالب علم ہو اور وہ تہجد نہ پڑھے, ایسا نہیں ہو سکتا. محدثین کے یہاں تہجد کا اہتمام پایا جاتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے کہ ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ 13 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز کا اہتمام ان کے یہاں پایا جاتا تھا. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے وقت میں جو برکت دیکھی وہ کہیں اور میں نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا. کیا برکت تھی ان کی؟ کہا دیکھیے میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا. ایک دن میں وہ اتنا لکھ ڈالتے تھے جتنا, اور یہ لکھتے کیا تھے, تصنیف, کتابوں کی جو تصنیف, مصنف جو کتابیں ان کی ہیں, ان کتابوں کی تصنیف ایک دن میں اتنی کر ڈالتے تھے کہ دوسرا کوئی اس کو نقل کرنے والا, ناسخ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ دیکھ کے لکھنے والا اتنی تصنیف کو ایک ہفتے یا اس سے زیادہ میں لکھ پائے گا. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اتنی تصنیف کر ڈالتے تھے کہ ایک ناسخ, ایک نقل کرنے والا شخص اس کو ایک ہفتے یا اس سے زیادہ میں نقل کرے. لیکن شیخ الاسلام اس اتنی زیادہ مقدار کو اور اس تصنیف کو صرف ایک دن میں لکھتے تھے. اور صرف یہی کام نہیں تھا, بلکہ اگر جنگ کرنے کی نوبت آتی جنگ بھی کرتے, لوگوں کے مسائل سلجھاتے, فتوے دیتے اور ساتھ میں تہجد کا اہتمام بھی کرتے تھے. ان کے تعلق سے لکھا ہوا ان کے سوانے میں کہ جب ان کے کاغذ اور قلم چھین لیے گئے تو ایک ایک رات میں 3 پارے یہ پڑھ ڈالتے تھے. 3 پارے ایک رات میں پڑھ ڈالتے تھے. اور تہجد کا ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ ایک تہجد کی نماز میں یعنی ایک رات میں 3 پاروں کی تلاوت کرتے تھے. اتنے سارے مشغولیات, اتنے سارے کام, پھر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت
ان کے وقت میں رکھی تھی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تہجد کا اہتمام ان کے یہاں تھا، اور اسی تہجد کی برکت تھی کہ اتنا سارا کام کر گئے کہ ہم اور آپ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کے لیے سوچتے ہیں تو ساری کتابیں نہیں پڑھ پاتے۔ یہ ہمارے وقت میں بے برکتی کی ایک اہم وجہ ہے کہ ہم اور آپ جس طرح سے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اس طرح وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ آئیے چند چیزیں اور میں اقوال سلف کی روشنی میں تہجد کے تعلق سے آپ کو بتاؤں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء، اصفیاء، اخیار، نیک لوگ جن کے دل پاک ہوتے ہیں، پاک صاف دل والے انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان لوگوں کے اندر 3 خصلتیں ہوتی ہیں، 3 اہم خصلتیں ان لوگوں کے اندر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک حلم، بردباری، دوسری الانات، رفق، نرمی، اور تیسری جو اہم صفت اور اہم خوبی انبیاء، اولیاء، صلحاء کی، وحد من قیام اللیل، رات میں قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک موقع سے کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والے لوگوں کے چہرے بڑے روشن ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک عجیب طرح کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره، اس کی وجہ یہ کیونکہ رات میں یہ اٹھ کر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ اپنے رب کو، رحمان کو پکارتے ہیں، اس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اہم فضیلت اور کیا مقام ہے تہجد پڑھنے والوں کا کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور ان کے چہروں پر ایک طرح کی روشنی ہوتی ہے۔ اسلاف کے اگر واقعات ہم دیکھیں تو ایک واقعہ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ربیع بن خثیم یہ کبار تابعین میں سے ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے شاگرد عبد الرحمن بن عجلان کہتے ہیں کہ ایک رات یہ ربیع بن خثیم کے پاس گئے، نماز پڑھنے لگے، دیکھا کہ ربیع بن خثیم رات کی نماز پڑھ رہے، تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس رات کی نماز میں انہوں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ آیت کریمہ بار بار پڑھتے رہے، اس آیت کریمہ پہ رک گئے، اس آیت کریمہ پہ ٹھہر گئے، بار بار اسی آیت کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور ان کے رونے کی شدت نے ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس ایک آیت پر ان کی ایسی ہچکچی بن گئی، ایسا رونے کی شدت کہ اس سے آگے نہ بڑھ سکے، اور اسی آیت پر غور و فکر کرتے ہوئے انہوں نے صبح کر ڈالی۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، جو گناہ کرتے ہیں ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی طرح سے بنا دے گا؟ اس آیت کریمہ پر غور کرتے کرتے ربیع بن خثیم نے پوری رات گزار دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک خاتون امام اوزاعی رحمہ اللہ کی بیوی کے پاس آئی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ جس جگہ نماز پڑھتے تھے، رات کو تہجد کا اہتمام کرتے تھے، وہ جگہ ذرا گیڑی تھی۔ اس عورت نے آ کر دیکھا کہ اس جگہ کچھ گیلا پن ہے، کچھ تری ہے، تو اس عورت نے امام اوزاعی رحمہ اللہ کی بیوی سے کہا کیا تمہاری یہ غفلت ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ جہاں نماز پڑھتے وہاں بچے نے پیشاب کر دی؟ حتی بال فی مسجد الشیخ ای مکان صلاته باللیل، کیا تمہاری غفلت ہے کہ بچے نے اس جگہ پیشاب کر دی جس جگہ امام اوزاعی سجدہ کرتے ہیں؟ ان کی بیوی نے کیا جواب دیا؟ سوچیں ہم اور آپ۔ کہا ویحک، دوری ہو تمہارے لیے، کسی بچے نے پیشاب نہیں کی ہے۔ هذا يصبح كل ليلة من أثر دموع الشيخ في سجوده، یہ جو تری اور یہ بلل اور یہ گیلا پن جو تمہیں محسوس ہو رہا ہے یہ کسی بچے کے پیشاب کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ روزانہ امام اوزاعی اس جگہ سجدہ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ صبح کرتے ہیں اور ان کے یہ آنسوؤں کی وجہ سے یہ جگہ تر ہے۔
ان کے آنسوؤں کی وجہ سے یہ جگہ تر ہے، یہ ان کے آنسوؤں کی تری ہے کہ یہ جگہ گیلی ہے۔ سوچیں آپ، امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے، اور رات میں کیا معمول تھا، روتے روتے اس جگہ کو تر کر دیتے تھے۔ اور ایسا ہی کچھ معمول ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ایک رات عبداللہ ابن عمیر بیان کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ میں یہ واقعہ بیان کرتا چلوں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عائشہ کوئی عجیب و غریب چیز آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر ٹھہر گئی، سوچنے لگی کہ کیا عجیب و غریب چیز اس کو بتاؤں میں۔ اس کے بعد بتانے لگی کہ دیکھو ایک رات ایسی تھی جس دن اللہ کے رسول نے کہا یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، اے عائشہ آج مجھے اپنے رب کی عبادت کر لینے دو۔ یوں تو آپ روزانہ عبادت کرتے تھے، محدثین نے لکھا یہ کوئی خاص رات تھی، یہ کوئی خاص رات تھی، اجازت مانگ رہے ہیں کہ اے عائشہ آج مجھے اللہ کی عبادت کر لینے دو۔ کہ اللہ کے رسول جیسی آپ کی مرضی، آپ جو چاہتے ہیں وہی میں بھی چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے غسل کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، آپ اتنا روئے کہ آپ کی گود آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آگے بیان کرتی کہ اتنا روئے کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ تر ہو گئی، اور آپ اسی حالت میں تھے، اشکبار، آنکھیں آنسو جاری، رو رہے ہیں زاروں کے دار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی خبر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھتے اللہ کے رسول آج آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بلال آج میرے اوپر قرآن مجید کی ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے ویل ہے، تباہی و بربادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھ کے سنائی کہ یہ آیتیں جو انسان کو اللہ رب العالمین کی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں، ان آیتوں میں انسانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال اس واقعے کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تہجد کی نمازوں میں روتے تھے، اور یہی معمول اسلاف کا بھی تھا، چونکہ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی معمولات، آپ کی عبادات ہوا کرتی تھی، اس لیے ہمارے اسلاف عبادتوں میں خاص طور سے تہجد کی نماز میں روتے تھے اور اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو بہاتے تھے۔ چند ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ جعفر بن زید العبدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر گشت کر رہے تھے، رات کا موقع تھا۔ اس واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا پہلو ہے۔ وہ اس طور پر کہ دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلیفہ وقت ہے، رات میں گشت کرنے کے لیے نکلے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ فمر بدار رجل من المسلمین فواقفه قائما يصلي، مسلمانوں کے گھر سے ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ٹھہر گئے اس جگہ، اس گھر کے پاس رک گئے، کھڑے ہو گئے، اور پھر کان لگایا کیا پڑھ رہا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گشت کرنے نکلے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، اور ایک عام گھر سے رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک عام گھر تھا، کوئی بیدار رجل من المسلمین کے الفاظ ہیں کہ ایک عام کوئی مسلم گھر تھا، اس گھر سے تہجد پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، سننے لگے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس شخص نے سورہ طور کی تلاوت شروع کی، اور جب اس نے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ یہ سورہ شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ اس آیت کریمہ پہ پہنچا، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، اس آیت کریمہ پہ جب پہنچا تو بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی قسم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد کہا کہ حق حق
یہ بات بالکل صحیح ہے. آیت کیا تھی؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ بات حق ہے. فنزل عن حمارہ، اس آیت کو سننے کے بعد اپنی سواری سے اترے. واستند الى حائط، ایک دیوار سے ٹیک لگائی. فمکث ملیا، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے رہے. ثم رجع الى منزله فمکث شهرا، اس جگہ ٹھہرے. ایک طریقے سے عجیب کیفیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری ہو گئی. ان کے غلام، بعض روایت میں ملتا ہے کہ ان کے غلام ان کو اٹھا کے ان کے گھر لے کے آئے. اور اس آیت کریمہ کا اتنا گہرا اثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ ہوا کہ 1 مہینے تک وہ اپنے گھر میں بیمار پڑے رہے. لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیا ہوا ہے، کسی بیماری کا پتہ نہیں چلتا تھا. پتہ چلا کہ وہ آیت کریمہ جو دیوار کے پاس کھڑے ہو کر سنی تھی، اس آیت کا اتنا اثر تھا کہ اس آیت نے 1 مہینے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ ڈال دیا. آپ ذرا تصور کریں، اس میں عبرت کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کے زمانے میں تہجد کا اہتمام کرنے والے لوگ پائے جاتے تھے. عام گھروں سے تہجد کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی، شیطان بھی جنہیں دیکھ کے اپنا راستہ بدل دیتا تھا، ان کا قرآن کی آیتوں میں غور و فکر، تدبر اس درجے کا کہ ایک آیت کریمہ سننے کے بعد ایسے ہو گئے کہ کہیں کوئی لمبی بیماری نے انہیں پکڑا ہو اور بستر مرض پر وہ پڑے رہے اور لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ تہجد کی نماز یہ انتہائی اہم نماز ہے. دنیا جب سو رہی ہو، دنیا جب نرم گداز بستروں میں ہو، ٹھنڈی راتیں ہوں اور انسان لحاف کے اندر، کمبل کے اندر سو رہا ہو، ایسے موقع سے رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کے لیے قیام کرنا، نماز پڑھنا، یہ انتہائی اہم چیز ہے، انتہائی اہم عبادت ہے. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے رات میں اٹھ کر قیام کرتے ہیں، راتوں میں اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم طلبہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری زندگی میں یہ معمول بن جائے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے تہجد کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. یقیناً ایک طالب علم کی زندگی میں، حدیث پڑھنے والے کی زندگی میں، قرآن پڑھنے والے کی زندگی میں، تفسیر پڑھنے والے کی زندگی میں، شریعت کے علوم حاصل کرنے والے لوگوں کی زندگی میں، طلبہ العلم کی زندگی میں، علماء کی زندگی میں، اولیاء کی زندگی میں یہ انتہائی اہم معمول ہے کہ وہ نماز تہجد کے پابند ہوں. اور اسلاف کا زمانہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے یہاں زور جو دیا جاتا تھا وہ تہجد پر دیا جاتا تھا. فرائض پر ان کے یہاں ایسی تقریریں اور ایسے محاضرات، ایسے لیکچرز نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ فرائض کے پابند تھے، وقت پر نمازیں پڑھا کرتے تھے. ان کے یہاں جو زور ہوتا تھا وہ تہجد پہ ہوتا تھا. جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے تعلق سے ان کے شاگرد محمد بن یوسف بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سفیان ثوری رحمہ اللہ رات میں اٹھاتے تھے، ویقول، اور کہتے تھے، قوموا یا شباب، اٹھو نوجوانوں، اٹھو نوجوانوں، صلوا ما دمتم شبابا، جب تک تم جوان ہو تب تک تم رات کی نمازیں پڑھو، تہجد کی نمازیں پڑھو. اذا لم تصلوا اليوم فمتى، اگر تم اس جوانی میں، اس وقت کے اہم حصے میں، اس زندگی کے اہم موڑ میں اگر تہجد کی نمازیں نہیں پڑھو گے تو کب نمازیں پڑھو گے؟ تو رات میں یہ اسلاف کے ہاں اٹھنے اٹھانے کا، ایک دوسرے کو جگانے کا معمول تھا کہ وہ خود بھی اٹھتے تھے اور لوگوں کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتے تھے. سب سے پہلے میں دعا کروں گا کہ رب العالمین مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں اس پر میں تھوڑا موڑا عمل کر سکوں. اس کے بعد میں دعا کروں گا کہ رب العالمین ہمارے طلبۃ العلم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی زندگی میں نماز تہجد کا معمول بن جائے، خود بھی لوگ اٹھیں اور دوسروں کو بھی نماز تہجد کے لیے اٹھائیں اور رات کے
آخری پہر میں اٹھ کے اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، اس سے دعائیں کریں، یہ چیز آپ کی عمر میں برکت، آپ کی رزق میں برکت، آپ کے وقت میں برکت، آپ کے علم میں برکت اور دیگر تمام چیزوں میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔